تو قرآن کہتا ہے جنات کو حکم دیتے. سلیمان علیہ السلام کو نا ملکہ سبا کا تخت چاہیے تھا. عمیر شیخانی صاحب کو چاہیے ہوتا تو کیسے منگواتے؟ وہ ٹرک بھیجتے, ہوائی جہاز جاتے, بحری جہاز جاتے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا, پھر 2-3 نٹ بولٹ مل جاتے. اس سے زیادہ اس تخت سے کچھ نہیں ملنے والا تھا. کروڑوں روپے کا, اربوں خربوں روپے کا تخت تھا. سلیمان علیہ السلام نے کہا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. جنات سے کہا کہ کون ملکہ سبا کا تخت 2 منٹ میں یہاں اٹھا کے لے آئے گا. تو ایک بزرگ تھے, ان کی کرامت تھی, انہوں نے کہا آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا, اور یہ کہا اور تخت حاضر تھا سامنے. ہر چیز سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی. پرندوں کی بولیاں سکھائیں, ایجنسی کا کام پرندوں سے لے رہے ہیں, مضبوط طاقتور جنات ان کے تابع بنا دیے, اور لائف اسٹائل بھی بہت شاہانہ. جب پیسہ دیا تو اسٹائل بھی کیسا تھا؟ شاہانہ, بہترین تاج, بہترین تخت. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پیسہ ہو اور رہو غریبوں کی طرح, یہ اسلام کا حکم نہیں کہ لگژری گاڑی میں کیوں گھوم رہا ہے. بھائی اگر پیسے ہیں تو لگژری گاڑی میں ہی گھومنا پڑے گا آپ کو. ہمارے نبی کے پاس پیسہ آیا تو آپ نے صبح آیا تو شام سے پہلے خرچ کر دیا, شام کو آیا تو صبح سے پہلے خرچ کر دیا, تو آپ نے غربت کو اختیار کیا. اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ پیسہ ہو اور رہو غریبوں کی طرح. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یا تو رکھو ہی نہیں پیسہ, صبح آیا تو شام سے پہلے سارا صدقہ کر دو, پھر شام کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. لیکن ایسا توکل کسی میں آج کل ہوتا نہیں ہے, اور نہ ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ اسلام کا حکم بھی نہیں ہے, یعنی ہونا تو چاہیے لیکن اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا, اس پر ایک مستقل بیان ہے میرا, ابھی یہ موقع نہیں ہے. لیکن نبی نے پیسہ رکھا نہیں ہے, تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ پیسہ رکھیں اور رہیں کس طرح؟ غریبوں کی طرح رہیں. بے شمار پیسہ ہے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں, پیون. میں نے ایسے کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا, بھائی تیرے کپڑے پھٹے ہوئے کیوں ہیں؟ کہہ رہے نبی نے پیون زیادہ کپڑے پہنے. او بھائی, نبی کے پاس تو پیسے نہیں تھے, صبح آئے تو صدقہ کر دیے نا, تو جو کپڑا ملا آپ نے پہن لیا. تمہارے پاس تو بینکوں میں کروڑوں روپے رکھا ہوا ہے, تم پھٹے پرانے کپڑے کیوں پہن رہے ہو بھائی؟ اچھا, یہ پہلے زمانے میں ہم کہتے تھے کپڑے پہنے, اب جس کے پاس جتنا پیسہ ہے نا وہ کپڑے نہیں پہن رہا. وہ اب کیا ہو رہا ہے معاملہ؟ یعنی جتنا پیسہ آئے گا نا کپڑے مارکیٹ سے کیا ہوئیں گے؟ اسٹائل ہے بھائی. غریب لوگ کپڑے پہنتے ہیں. اب تو ایک آدھ چٹی مٹی پہن کے نا مالدار آدمی کہہ رہا ہے یار اسٹائل ہے ہمارا, یہ کپڑے وپڑے تو غریبوں کا کام ہے پہننا. خیر, میرا موضوع نہ کہیں چینج ہو جائے نا, میں اس لیے ذرا کوشش کر رہا ہوں کہ وہ, یعنی مالدار خواتین کے کپڑوں پہ پیسہ بہت لگتا ہے مگر کپڑا نہیں لگتا. یعنی مالدار خواتین جو ہے نا, آپ ذرا پوش علاقے میں چلے جائیں تو مالدار اور ماڈرن جو بڑے گھروں کی خواتین ہیں ان کے کپڑوں پہ پیسہ دبا کے لگے گا, مگر کپڑوں پہ کپڑا نہیں لگے گا, کپڑا نہیں ہوگا اس میں, مگر جتنا ہوگا اس پہ پیسہ بہت لگے گا. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہم سلیمان علیہ السلام کا جب لائف اسٹائل دیکھتے ہیں تو بڑا شاہانہ لائف اسٹائل ہے بھائی. اور بات جب کر رہے ہیں نا ملکہ سبا سے, جس کو اللہ نے اتنا بڑا تخت دیا, تو بات بھی ایسے کر رہے ہیں کہ جو ایک شاہانہ اسٹائل ہوتا ہے. ملکہ سبا کو پیغام بھیجا کہ انسان کی بچی بن کے چلی آ. ایک ریاست ہے وہ, ایسے جیسے آج امریکہ بات کرتا ہے. جنرل مشرف کو فون کیا تھا اور جنرل مشرف نے فوراً اڈے حوالے کر دیے نا. اسٹائل ہے نا امریکہ کا. کوئی غریب ملک اس اسٹائل میں بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. پیسہ ہوتا ہے, دولت ہوتی ہے, تو اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. تو امریکہ کا اسٹائل چینج تھا. اس نے کہا بھائی یہ جنرل مشرف سے کہا ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہو گیا, کائنڈلی آپ اپنے اڈے دے دیں ہمیں. تو مشرف صاحب نے پوچھا کہ اگر نہیں, تو انہوں نے کہا نو کا آپشن نہیں, یہ دینے پڑیں گے آپ کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر لے لیں. اس کے بعد جب پھر وہ وہاں گئے تو 20 سال جو انہوں نے جو ان کے ساتھ ہوا, پٹھانوں کی ان سے ملاقات ہوئی امریکن آرمی سے, تو پٹھانوں نے ان کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کروا کے ان کو واپس بھیج دیا کہ کائنڈلی آپ واپس تشریف لے جائیں, آپ غلط جگہ آ گئے, معذرت کے ساتھ. تو خیر, جو کائنڈلی جو ہے نا, یہ دونوں میں جو ہوا یہ بڑا خطرناک کائنڈلی ہوا ہے. یہ وہ والا کائنڈلی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. یہ کائنڈلی کیا ہے؟ بڑا ڈینجرس قسم کا کائنڈلی ہے. جیسے انہوں نے مشرف کو کہا کائنڈلی اڈے چاہیے ہمیں, چاہیے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کائنڈلی ہم نے ویسے شو کے لیے لگا دیا ہے. تو جب وہ امریکہ افغانستان گیا تو انہوں نے بھی کہا کائنڈلی آپ واپس تشریف لے جائیں. ٹھیک ہے نا, تو واپس تشریف لے گئے وہ. خیر, بین الاقوامی حالات میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ ہم تو غریب لوگ ہیں. امریکہ نے ایک دفعہ میرے اس بیان پہ مجھے کائنڈلی کہہ دیا تو میں پھر برداشت نہیں کر پاؤں گا. ٹھیک ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت اور ملکہ سبا سے جب بات کر رہے ہیں, ایک خط بھیجا اس کو کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. آپ سورج کی عبادت کرتے ہو, یہ صحیح نہیں ہے. اٹ از ناٹ اپروپریٹ فار یو. یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی کھا کے, اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ سورج کی. بڑی پاورفل ریاست تھی لیکن اس کو بولا کہ آپ تشریف لے آئیں فرما بردار بن کے. ملکہ سبا نے انکوائری کے لیے
لوگ بھیجے تو پتہ چلا یہ تو بڑے پاورفل ہیں. سلیمان علیہ السلام نے دھمکی دی کہ پہلا پیغام میرا آرام سے گیا تھا, دوسرا پیغام نہیں آئے گا, میری فوج آئے گی اور اب بندی بن کے آرام سے چلی آؤ. تو یہ اسٹائل کس کا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا, کہ بھائی پاور بھی تھی, جب پاور ہوتی ہے تو اسٹائل یہی ہوتا ہے.